محلے میں معاشرے میں کوئی سودی کاروبار کرتا ہے، میرے آقا کی حدیث ہے جس نے سود کا ایک لقمہ کھایا، سود کا ایک درہم کھایا، گویا کہ کعبے کے سامنے اپنی ماں سے زنا کرنے کے برابر، اتنا بڑا گناہ ہے۔ سود کو عام سمجھتے ہیں مسلمان آج، یا ان کا دیکھا دیکھی سمجھتے ہیں کہ راتوں رات امیر بن جائیں گے، تمہارے لیے سخت حرام ہے اور سب سے خطرناک قسم کا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو گناہ بتایا اور اتنی بڑی وعید میں نے سنا بھی نہیں۔ ارے کعبے کے سامنے ماں سے زنا کرنے کے برابر ہے سود کا ایک لقمہ کھانا۔ اور جب اتنا بڑا گناہ اپنے معاشرے میں دیکھ رہے ہیں تو آپ کیا کرتے ہیں اس کے ساتھ؟ روکنے کی کوشش کرنی چاہیے، نہیں رکتا۔ وہ کیوں نہیں رک رہا ہے وہ بھی میں آپ کو بتاؤں۔ سود کے پیسے جمع کرتا ہے، سال میں ایک مرتبہ بڑی دعوت کرتا ہے، آپ کو بھی بلایا ان کو بھی بلایا، اور صاحب سینہ چوڑا کر کے اس کے گھر پر چلے گئے، ہاں حاجی صاحب، اور گل پوشی بھی کیا اور چلے آئے۔ اس سے کیا ہو گیا؟ اسے کبھی احساس نہیں ہوگا کہ وہ گناہ کر رہا تھا۔ سب کا جو سپورٹ حاصل ہے نا، سب کی جو مدد حاصل ہے، اسے احساس ہی نہیں ہوگا کہ وہ کچھ گناہ کر رہا ہے۔ وہ سمجھے گا میں تو اچھا ہی کر رہا ہوں، دیکھو میرے ساتھ سب اچھے اچھے لوگ بھی آتے ہیں، نیک لوگ بھی آتے ہیں، حاجی صاحب بھی آتے ہیں، مولانا لوگ بھی آتے ہیں۔ پیسوں کے بل بوتے اگر کوئی گناہوں پر اسی طرح اڑا رہا تو اس کی ذمہ دار وہ لوگ بھی ہیں جو اس کا سپورٹ کرتے ہیں۔ ہونا کیا چاہیے؟ تمامی مسلمان اتحاد اور اتفاق کے ساتھ ایسے گناہوں کو روکنے کے لیے اس کا بائیکاٹ کریں، چند ہی دنوں میں عقل ٹھکانے پر آئے۔ اگر گھر کے کوئی معاملات ہوں، کوئی ایک بندہ تو کھڑے ہو کر کے کہہ دے آپ کے گھر پر کھانا حلال نہیں ہے، سود کا کاروبار چھوڑ دو، انشاءاللہ ہم آپ کے ساتھ حاضر ہوں، آپ کے ساتھ آئیں گے۔ احساس تو پیدا ہونے دو، ہم احساس بھی نہیں کرنے دیتے۔ یہ صرف سود کی ایک مثال میں نے بتایا۔ ہر گناہ پر، جو چوری کرتا ہو، شراب نوشی کرتا ہو، یا جوا کھیلتا ہو، یا نشہ بیچتا ہو کرتا ہو، ان سب کے ساتھ بھی دیگر سارے مومنین کے لیے ضروری ہے کہ ان کی اصلاح کے لیے، یہ نہیں کہ ان کو نکال کر پھینکنے کے لیے، ان کی اصلاح کے لیے کوئی طریقہ اپناؤ تاکہ وہ بھی صحیح ہو جائیں اور تمہارے شانہ بشانہ جنت میں جا رہے ہیں۔